ترک صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول میں بوغاز ایجی یونیورسٹی کی منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عرب خطے میں تقسیمی حربوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی خطے میں کسی بھی تقسیمی عمل کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اب پرانا ترکی نہیں رہا بلکہ اس کی اپنی شان و شوکت ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عراق اور شام میں ایسے کسی بھی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا جس سے خطہ مزید تقسیم کا شکار ہو جائے۔ ترک صدر کا یہ بیان خطے میں تقسیم کے لیے پس پردہ ہونے والی کوششوں کے تیز ہونے کے بعد آیا ہے۔ ترک صدر نے کہا ہے کہ تقسیم کی یہ سازش اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ترکی بھی اس سے متاثر ہوگا، اس لیے ایسے کسی بھی عمل کا راستہ روکنا ضروری ہے۔ شام میں موجود قوتیں امریکہ اور ایران ایک منصوبے کے تحت شام اور اس کے بعد عراق کو ٹکڑیوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایران اور اسرائیل کے پڑوس میں کوئی بھی ایسا مضبوط پڑوسی باقی نہ رہے جو ان دونوں کے ناپاک عزائم میں کبھی رکاوٹ بن سکے۔ روسی خبر رساں ادارے انٹرفیکس کے مطابق روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریبکوف نے جرمن ٹیلی ویژن ڈویچے ویلے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ شام مستقبل میں ایک ریاست کے طور پر اپنی بقا کو باقی رکھ سکے گا یا نہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کردش پیپلز پروٹیکشن یونٹس کی سرپرستی کر کے شام میں خود مختار ریاستوں کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، تاہم روس خود شام میں ایران کے اتحادی کے طور پر ایک بڑے فریق کی حیثیت سے موجود ہے، اور اس کا اتحادی ایران بھی شام میں خود مختار شیعہ اسٹیٹ کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے جس کا مرکز شامی صوبہ لاذقیہ یا پھر دمشق ہوگا۔ 1990 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک مضبوط ہو کر ایسی کسی پوزیشن پر آئے کہ وہ امریکہ یا اس کے کسی اتحادی کے مفادات کے لیے خطرے کا باعث بن سکے۔ مشرقی وسطی میں امریکی مفادات ایران اور اسرائیل کے وجود سے وابستہ ہیں، اس لیے امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک اتنا مضبوط ہو سکے جو ان دونوں کے وجود یا پھر مفادات کے لیے خطرے کا باعث بن سکے۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، کیونکہ امریکہ کو عراق کی قدر مضبوط فوج ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ استعماری طاقتوں کا ہمیشہ سے یہ حربہ رہا ہے کہ مسلمان ممالک کو مضبوط نہ ہونے دیا جائے اور ہمیشہ سے ان کو آپسی خانہ جنگیوں یا دیگر ایسے مسائل میں الجھا دیا جائے کہ وہ آگے بڑھ کر قائدانہ کردار ادا نہ کر سکیں۔ 16 مئی 1916 میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے مسلمان ممالک کو ٹکڑیوں میں تقسیم کرنے کے لیے سائیکوٹ پیکوٹ نامی معاہدہ کیا، جس میں بعد ازاں روس اور برطانیہ کو بھی شریک کیا، اور اس معاہدے کے تحت آپسی بندر بانٹ کے ذریعے مسلمانوں کی سرزمین کو ٹکڑیوں میں تقسیم کیا، جس کا نتیجہ مسلمانوں کی مسلسل بربادی اور ذلت کی صورت میں نکلا۔ ایک دفعہ پھر روس، امریکہ اور ایران عرب خطے میں نئی سازش کے ذریعے مسلمانوں کی سرزمین کو مزید تقسیم سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے مذہب اور قومیت کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ ترک صدر کی طرح اس گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ایران کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آج روس اور امریکہ کی مائیت میں جس آگ سے وہ کھیل رہا ہے، مستقبل قریب میں وہ خود بھی اس سے اپنا دامن نہیں بچا پائے گا، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اور حالات کا جبر اگر آج ایک سہ رہا ہے تو کل دوسرا بھی سہے گا۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔